السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتویٰ دیا اس پر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، لیکن آج حیران کن بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بڑی عجیب چیز دکھانے والے ہیں، سنانے والے ہیں۔ آپ نے یقیناً ممکن ہے آپ نے سنا ہو، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے، کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار یہ شاید کچھ زیادہ ہی سختی کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی ان کی مخالفت میں یا ضد میں، یا یوں کہہ لیں اوروں سے سنتے ہیں نا کہ کیا یہ تو تعصب میں یوں کہتے ہیں، تو یہ باتیں ذہن میں کبھی کبھی آ جایا کرتی تھیں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن اب وہ حقیقت پوری طرح سامنے آ رہی ہے کہ واقعی وہ صحیح کہا کرتے تھے، بالکل صحیح کہا۔ اب وہ جو جہاد کے متعلق بات چلی، مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں اور بھی مسالک کے یعنی ان کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے بھی اس چیز کی تائید کی، وہاں بات چلی تو تکلیف شروع ہوئی۔ ابتدا تکلیف کی کہاں سے ہوئی؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے نا وہ مفتی فضل ہمدرد، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ بھی وہاں اہل تشیعوں کو نہیں بلایا گیا، تکلیف کی ابتدا یہاں سے ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور نمونہ آ گیا فؤاد چودھری کے یعنی اس کی شکل میں، پھر اس کے رد میں جو ہے نا بہت ساری ویڈیوز آئیں، ان کی خوب کلاس لی گئی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو خود بھیجوں گا، مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمن والے چلے جائیں، مفتی منیب والے چلے جائیں، کہ میں خرچہ جو ہے مجھے پاسپورٹ دیں، میں خرچہ برداشت کرتا ہوں۔ تو ایک نمونہ۔ اس کے بعد ایک اور آئے شیر افضل مروت، انہوں نے بھی یعنی بکواس کی، علماء کی مخالفت کی، علماء کے خلاف بولا۔ اب ایک طرف دشمنان دین، مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اسلام کے یعنی اسلام کے نام لیواؤں کی یہ حالت کی جا رہی ہے، صرف وجہ یہ کہ کلمہ ہے، اور ان کو اس طرح جو نا ذبح کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے ان لوگوں کا یہ رد عمل، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی اہل علم اگر علم کی بات بتاتا ہے، حق بتاتا ہے، تو ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ باتیں الگ، لیکن یہ جو ہے نا فؤاد چودھری، مفتی فضل ہمدرد، فؤاد چودھری، شیر افضل مروت، ان کے بعد ایک اور نمونہ آیا، دعوے بڑے، قرآن و حدیث کا نام، حق والے ہم ہیں، طائفہ منصورہ ہم ہیں، ہم ہی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کا شور سننے میں آیا، ان کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کو تکلیف کیا ہوئی، وہ آپ سن لیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا ان کے ہی ان غیر مقلدین کے مناظر نے جو ہے نا اس پر جو لکھا ہے، کیونکہ ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ہی حق سے ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خود یعنی ان کی زبان سے سناتے ہیں۔ پہلے سن لیں ان کے ایک بڑے محقق، بڑے فضیلت الشیخ کہہ لیں، ان کے بڑے علامہ ہیں، محقق صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا اس کے متعلق، جہاد کے متعلق۔ حالی حالات کو دیکھیں، یہ غزہ کا مسئلہ بن گیا، یہ مطلب اب تک کا نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، قدیم ہے، عرصہ سے، مطلب یہ چند دہائیوں کا مسئلہ ہے، لیکن اب ان دنوں میں ذرا شدت اختیار کر گیا، کبھی پہلے بھی ہو جاتا تھا، اب بھی ایسے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور سنا ہے جو کہتے ہیں کہ اب جہاد فرض ہو گیا۔ یہ جاہل لوگ ہیں اور جاہلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جہاد ہوتا کیا ہے، جہاد کی عظمت کیا ہے، اور جہاد کتنی محتم بشان عبادت ہے، عظیم النظیر عمل ہے جہاد۔ بات بات پر جہاد فرض ہو گیا، بات بات پر جہاد فرض ہو گیا، بات بات پر جہاد فرض ہو گیا۔ جہاد کو مذاق ہے جی؟ میرا جی چاہے میں کہوں جہاں جہاد فرض ہو گیا فرض ہو جائے گا جہاد، ایسے یعنی کیسی بات ہے؟ اس کے پیچھے علم ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے کوئی علمی دیانت نہیں ہے، محض جذبات ہیں اور جہالت ہے۔ تو جہالت ہم نے کام دکھایا، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے یہاں، ہر کوئی۔ تو ناظرین، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کا، جہاد ہوتی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، یہ ہر بات پر جہاد جہاد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آگے بھی انہوں نے کہا ہوا یہ کیا، ان کا کوئی ایک دو ملکوں کی لڑائی آپس میں کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو وہاں ان کے اپنے مسلک کے بھی علماء موجود تھے اور مسالک کے بھی علماء موجود تھے، لیکن ان کو جاہل کہہ دیا، کہہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ اب یہی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی نہ کرو، ہماری پیروی کرو، وہی بات ہے نا۔ تو اس طرح کے لوگ، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبانی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے نا وہ حق جو لاتے ہیں نا، وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ بھئی عمر صدیق نے جو لکھا ہے وہ بھی تو غیر مقلد ہیں، حالانکہ عمر صدیق میں اس وقت اور پرانے عمر صدیق میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے باوجود ایک اور بات ہے کہ کبھی کبھی یوں ہو جاتے ہیں، اگر یہ نہیں لکھتے تو بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، ان کی حقیقت پوری طرح سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی تو ایک پردہ رکھنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہے وہ ان کی نیت، لیکن بات انہیں
زبر سے لکھی بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے تحریر لکھی ہے عمر صدیق نے کہ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب نے مسئلہ جہاد پر سلف کے فہم سے واضح روگردانی کی۔ اب حالانکہ یہی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کہتے ہیں کہ 1000 آیات بینات آ جائیں مسئلہ ان سے واضح ہو، لیکن ہم سلف پر چلیں گے، قرآن کو نہیں دیکھیں گے، احادیث کو نہیں دیکھیں۔ یا انہوں نے لکھا کہ مسئلہ جہاد پر سلف کے فہم سے واضح روگردانی کی ہے، ان کا موقف 100% غلط ہے۔ یہ انہی کے مناظر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے متعلق، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی اسی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور مفتی تقی عثمانی کے متعلق کہہ رہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پیسوں پر فتوے بیچتے ہو، پیسوں پر فتوے بیچتے ہو، آپ کو یاد ہوگا۔ آگے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا جہاد کے بارے میں کیا موقف ہے جان لیں تو آپ کو امن پوری صاحب کی بنیادی سنگین غلطی کا آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا موقف وہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا جو موقف تھا نا جہاد کے متعلق، وہی اس کا ہے۔ کس کا؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا۔ اب دیکھیں خود محقق بنے ہوئے نا جو آگے لکھا مرزا محمد علی جہلمی۔ اچھا ایک اور نمونہ مرزا محمد علی جہلمی بھی آیا نا، مجھے ذہن میں بھول گیا، انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی۔ انجینئر علی مرزا لکھا کہ مرزا محمد علی جہلمی اور غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب ایک پیج پر، یعنی یہ دونوں ایک پیج پر، جیسے وہ علماء کا مخالف یہ بھی علماء کا مخالف، جیسے وہ جاہل یہ بھی جاہل۔ اب یہ غلام کون کہہ رہے ہیں؟ عمر صدیق۔ مسلمانوں کی کمزور آبادیوں کے بارے میں جو موقف اسرائیل اور کفار کا ہے وہی موقف قادیانیوں کا ہے، وہی موقف مدخلیوں کا ہے، اور وہی موقف سیاسی مسلمان یہودی نوازوں کا ہے، اور وہی موقف امن پوری صاحب کا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض۔ اب اندازہ لگائیں کہ کفار کا موقف، قادیانیوں کا موقف، مدخلیوں کا موقف، سیاسی مسلمانوں کا موقف اور یہودی نوازوں کا موقف جو موقف ہے وہی موقف کس کا ہے؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا۔ آپ بتائیں پھر اب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کس جگہ ہیں؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ان کے کہہ رہے ہیں عمر صدیق صاحب۔ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے بڑی زبردست بات لکھا کہ واقعی وکٹورین ہونے کا ثبوت دے دیا اس نے۔ کس نے؟ غلام مصطفیٰ ظہیر۔ ہمارے علماء جو ہمیں کہا کرتے تھے نا کہ یہ وکٹورین ہے، انگریز کی پیدائش ہے، ان کا نام ہی انگریز نے رکھا ہے، تو ہم شاید سوچتے تھے کچھ زیادہ ہی سختی کر رہے ہیں، کچھ ان کو زیادہ ہی برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن اب بات سامنے آ گئی مسلمان مارے جائیں تو مارے جائیں، لیکن جہاد کی جو بات کہ وہ جاہل ہے، یعنی ان انگریزوں سے جو لڑنے کی بات کرے وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، ان کو جہاد کے جیم کا بھی پتہ نہیں ہے، فتویٰ کے فے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کل وکٹورین تھے، جن کا نام بھی ان انگریزوں نے لکھا۔ آج انہی یہودیوں کے خلاف جہاد کی بات آتی ہے یا جہاد کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تو پھر کن کن کو تکلیف ہوتی ہے آپ خود دیکھ لیں، اور ان میں یہ جناب بھی شامل ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ جاہل ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا